بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد جلد ثانی کا سبق نمبر 64 صفحہ نمبر 594 اسباب فی خبر جساستی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ باب فی خبر الجساستی عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال أنه حبسني حديث كان يحدثني تميم داري رضي الله تعالى عنه رجل كان في جزيرة من جزائر البحر فإذا أنا بامرأة تجر شعرها قال ما أنت قالت أنا الجساسة اذهب إلى ذلك القصر فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسلا في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض فقلت من أنت فقال أنا الدجال خرج نبي أمي بعد قلت نعم قال أطاعوه أم عصوه قلت بل أطاعوه قال ذلك خیر لهم۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں تاخیر کی ایک رات، پھر نکلے عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بات نے روک لیا جسے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے متعلق بیان کر رہے تھے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ سمندر کے ایک جزیرے میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اچانک میں نے ایک عورت دیکھی جو بال کھینچ رہی تھی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں، تم اس محل کی طرف جاؤ۔ پھر میں اس محل میں گیا، وہاں ایک آدمی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہا تھا فی الاغلال بیڑیوں میں جکڑا ہوا، ینزو فیہا ما بین السماء والارض، ینزو یعنی وہ اچھل رہا تھا آسمان و زمین کے درمیان۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دجال ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا امیوں کے نبی کا ظہور ہو گیا؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا لوگوں نے اس کی اطاعت کی یا نافرمانی کی؟ میں نے کہا کہ بلکہ اطاعت کی، ان کی اطاعت کی۔ تو اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے، یعنی کہ ان کی اطاعت کرنا لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جلس على المنبر وهو يضحك قال ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال هل تدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال إني ما جمعتكم لرغبة ولا رغبة ولكن جمعتكم أن تميم الداري رضي الله تعالى عنه كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال وحدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لحم وجزام فلعب بهم الموج شهرا في البحر وارفعوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة كسورة الشهر قالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير فإنه إلى خيركم بالأشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة
فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه فذكر الحديث وسألهم عن نخل بيسان وعن عين زغر وعن النبي الأمي قال إني أنا المسيح وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في البحر الشام أو في البحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو مرتين وأوما بيدي مرتين قبل المشرق قالت حفظت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وساق الحدیث۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی یعنی پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا کہ نماز جمع کرنے والی ہے۔ میں نکلی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جب نماز ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی، آپ علیہ السلام ممبر پر بیٹھے اور فرمایا کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ممبر پر بیٹھے، فرمایا ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھا رہے، اور آپ علیہ السلام ہنس رہے تھے، اور فرمایا کہ ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھا رہے، لیلزم کل انسان مصلاہ ثم قال، پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں میں نے کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا میں نے تمہیں جمع نہیں کیا ترغیب اور ترہیب کے لیے، لیکن میں نے تمہیں اکٹھا اس لیے کیا ہے کہ تمیم داری جو کہ نصرانی آدمی تھے، پھر وہ آ کر مجھ سے انہوں نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور انہوں نے وہ بیان کیا جو اس بات کے موافق ہے جو میں تم سے بیان کرتا ہوں دجال کے بارے میں۔ انہوں نے تمیم داری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اپنے بارے میں کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، سمندری کشتی میں وہ سوار ہوئے، اور ان کے ساتھ 30 آدمی قبیلہ لحم اور قبیلہ جذام کے بھی تھے۔ پھر پورا 1 مہینہ تک سمندر کی لہریں ان کے ساتھ کھیلتی رہی۔ ورفعوا الی الجزیرہ، وہ جا لگے ایک جزیرے کے پاس سورج ڈوبتے وقت، جب سورج ڈوب رہا تھا اس وقت وہ جزیرے پر پہنچ گئے۔ فجلسوا فی اقرب السفینہ، وہاں سے وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے۔ پھر وہاں ہماری ملاقات، ہمیں ایک دعویٰ ملا، احلب قسم دعوتن احلب کثیرت، لمبی دم اور زیادہ بالوں والا، احلب کثیرت الشہر، لمبی دم اور زیادہ بالوں والا ایک چوپایا ملا، جانور ملا۔ قالوا ویلک ما انتی، صحابہ لوگوں نے کہا تو کم بخت کیا چیز ہے، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، اس آدمی کی طرف چلے جاؤ اس محل میں، فإنہ الی، تو اس آدمی کی طرف چلے جاؤ، فإنہ الی خبرکم بالاشواق، وہ تمہاری خبروں کا بہت مشتاق ہے، اشتیاق رکھنے والا ہے۔ قالا، تو تمیم داری کہتے ہیں کہ لما سمت لنا رجل، جب اس نے ہمارے سامنے ایک آدمی کا نام لیا، فرقنا منہا، تو ہم اس جانور سے ڈر گئے،
ان تکون شیطانۃ کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ فانطلقا سراعا پھر جلدی سے ہم بھاگے اور اس گھر میں پہنچے۔ فیضاً فی اعظم انسان، تو اس میں ایک بڑے جسم والا، بڑی جسامت والا اور طاقتور قسم کا انسان تھا۔ اس جیسا انسان ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ ساقاً مجموعۃ یداہ الی عنقہ، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی اور ان سے پوچھا، بیسان کی کھجوروں اور زہر کے چشموں کا حال اس آدمی نے پوچھا، اور نبی امی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ پھر اس نے اپنے بارے میں بتایا، قال انی انا مسیح الدجال، کہ میں مسیح الدجال ہوں اور قریب ہے کہ مجھے اجازت دے دی جائے نکلنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملک شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ مشرق کے، نہ وہ فی البحر شام یمن، لا نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب میں ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے 2 بار مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت قیس کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں نے یاد کر لی رسول پاک علیہ السلام سے سن کر، اور راوی نے پوری حدیث بیان کی، عن عامر قال اخبرتني فاطمة بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر وكان لا يصعد عليه الا يوم جمعة قبل يومئذ، ثم ذكر هذه القصة. قال ابو داود بن صدر ان بصري ازقا في البحر مع ابن مسور لم يسلم منهم غيره. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ علیہ السلام ممبر پر چڑھے اور پہلے صرف جمعہ کو ممبر پر جاتے تھے۔ پھر راوی نے ذکر کیا اسی قصے کا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابن صدران بصری ابن مسور کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گئے، ان کے علاوہ کوئی نہیں بچا، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم علی المنبر انہ بینما اناس یسیرون فی البحر فنفد طعامهم فرعفت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة فقلت لأبي سلمة رضي الله عنه وما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها قالت في هذا القصر، فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر قال هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة رضي الله عنه إن هذا في الحديث شيئا ما حفظته. قال شهد جابر رضي الله عنه أنه هو ابن صائد. قلت فإنه قد مات. قال وإن مات. قلت فإنه قد أسلم. قال وإن أسلم. قلت فإنه قد دخل المدينة. قال وإن دخل المدينة. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر پر، ایک دن نبی علیہ السلام نے ممبر پر فرمایا کہ کچھ لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے، پھر ان لوگوں کا کھانا ختم ہو گیا سفر کے دوران، تو ان کو ایک جزیرہ نظر آیا،
نظر آیا اور وہ روٹی کی تلاش میں نکلے تو ان کی ملاقات ایک جساسہ سے ہوئی۔ ولید کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جساسہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک عورت ہے جو اپنی جسم اور اپنے سر کے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اس محل میں چلو، تو جساسہ نے کہا کہ اس محل میں چلو۔ پھر آگے وہ حدیث بیان کی، حدیث ذکر کی، اس میں ہے کہ دجال نے بیسان کی کھجور کے درختوں اور زغر کے چشمہ کے بارے میں پوچھا، کہا یہی مسیح ہے۔ فقال ابو سلمہ رضی اللہ عنہ یہی مسیح ہے۔ تو ولید نے فقال علی ابن ابی سلمہ، تو ولید کہتے ہیں کہ مجھے ابن ابی سلمہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا اس حدیث میں کچھ چیزیں مجھے یاد نہیں ہیں، ان فی ھذا فی الحدیث شیء ما حفظت، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے یاد نہیں ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے وثوق سے کہا، جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پورے وثوق سے گواہی دی کہ وہ ابن سعید ہے۔ قلت فإنہ، جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا وہ تو مر چکا ہے، قد مات، قال اگرچہ وہ مر چکا ہے، انہوں نے کہا مر جانے دو۔ میں نے کہا کہ وہ تو مسلمان ہو گیا ہے، فقد اسلم، انہوں نے کہا مسلمان ہو جانے دو۔ میں نے کہا وہ تو مدینہ میں آیا تھا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنے دو، اس سے کیا ہوتا ہے۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدثنی حدیثاً، یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی امتیازی شان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ جساسہ کے بارے میں، دعوت اہل بن کثیرۃ الشہر، امراتن تجر شعر جلدها وراسها کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ عجیب الخلقت ہیبت ناک شکل میں دجال کی جاسوسہ تھی اصل میں یہ لوگ۔ پھر انہیں دجال کے پاس اس وقت نے بھیج دیا۔ مشکات میں یہ روایت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے وبال اور فتنے سے بچائے، اس کے لیے روزانہ پابندی سے سورۃ الکہف کی 10 آیات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح و شام 10 مرتبہ، قل هو اللہ احد صبح و شام 10 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پابندی کے ساتھ، اور سورۃ الانعام 7ویں پارے میں اس کی شروع کی 3 آیات الحمدللہ الذی خلق السماوات سے شروع ہوتی ہیں، ان کو بھی روزانہ 1 مرتبہ ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ سورۃ الکہف کی آیات میں 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پیچھے 10 آیات، اور اس کے ساتھ جتنا زیادہ ہو ہمیں اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رنگنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک اور پاکیزہ دین واحد دین ہے اور واحد حفاظت کا راستہ ہے۔ انسان کسی فتنے سے، نقصان سے بچ نہیں سکتا مگر اللہ کی مدد اور توفیق سے، اور کسی کام کو کر نہیں سکتا مگر اللہ کی مدد اور توفیق سے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اپنے بندوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور طریقوں پر چلنے سے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعائیں جو موقع محل، ہر موقع کی دعا اور صبح شام کی دعائیں، اور ہر کام جو ہم کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا، سونا جاگنا، گھر سے نکلنا، گھر میں داخل ہونا، سواری پر بیٹھنا، سواری سے اترنا، بازار میں جانا، راستوں میں گزرنا، کم از کم اتنا ان سنتوں اور دعاؤں کو تو ہم ضرور سیکھ کر اپنا معمول بنا لیں، عمل کر لیں ہر حال میں۔ اور دوسرا، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے اوپر جیسے کپڑے پہننا لازم سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ لازم سمجھتے ہیں۔ جب قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، سنت کے ساتھ ہمارا عملی تعلق بن جائے گا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والے بن جائیں گے، تب ہی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل سے ان فتنوں سے اور فتنوں کے اثرات اور نوسط سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ورنہ آج بھی دنیا میں کیا فتنہ ظاہر نہیں ہوگا، پوری امت مختلف قسم کے فتنوں میں، مصائب میں مبتلا ہے۔ نکلنے کے بارے میں ان اسباب کی طرف لپک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں جن اسباب کے اندر اللہ نے
نجات رکھی ہی نہیں، اور وہ مادی اسباب ہیں۔ اور اللہ نے نجات تو روحانی اسباب میں رکھی ہے، وہ اللہ کے احکامات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور کامل اتباع ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، قبولیت، عافیت، استقامت نصیب فرمائے۔ یہ باب ہے خبر فی خبر ابن سعید یا خبر ابن سعید۔ ابن سعیدن ہے، لیکن اس کا اردو میں ابن سیاد ترجمہ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بیان ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بابن سعید فی نفر من اصحابه فیہم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وهو يلعب مع الغلمان عند قطم بنی مغالطہ وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال تشهد أني رسول الله صلى الله عليه أني رسول الله قال فنظر إليه ابن صائد فقال أشهد أنك رسول الأميين ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك قال يأتيني صادق وكاذب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك أمر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين قال ابن سيار هو الدخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصاه فلن تعدوا قدرك فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن فلن تسلط عليه يعني الدجال وإن لا يكن هو فلا خير في قتله حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے پاس سے اپنے صحابہ کی ایک جماعت جس میں عمر بن خطاب بھی تھے وہاں سے گزرے۔ اس جماعت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ابن سیاد لڑکوں کے ساتھ بنو مغالہ کے ٹیلوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اندہ اوتو میں بنی مغالہ کے ٹیلوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور وہ ایک کم عمر لڑکا تھا ابن سیاد۔ اسے پتہ نہ چلا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ مارا، ثم قال، پھر فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ ابن سیاد نے آپ علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور بولا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے کہا کیا نبی علیہ السلام سے کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسے کہا کہ تیرے پاس کیا چیز آتی ہے؟ ما یاتی کا قال یاتینی صادق و کاذب، وہ بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی باتیں آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جھوٹی اور سچی باتیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو معاملہ تیرے اوپر مشتبہ ہو گیا، خلط علیک الامر۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد خبأت لک، کہ تیرے لیے ایک بات چھپائی ہے، میں نے تیرے لیے ایک بات چھپائی ہے، خفیہ بات، مخفی بات۔ وخبأ لہ یوم تأتی الدخان، اور آپ نے اپنے دل میں چھپا لی یوم تأتی السماء بدخان مبین والی آیت، وہی بات تھی۔ ابن سیاد نے کہا کہ وہ چھپی ہوئی چیز دکھ ہے، وہ چھپی ہوئی چیز دکھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹ جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہٹ جاؤ، ہٹ جا، تو آگے نہیں بڑھ سکے گا، تو آگے ولن تعدوا، تو آگے نہیں بڑھ سکے گا قدر کا، اپنی حد سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اجازت دیجیے اللہ کے رسول، میں اس کی گردن مار دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس پر قادر نہیں ہو سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں کوئی بھلا یعنی کوئی فائدہ
نہیں ہے، پھر اس کو قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل میں برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور پورے شوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال اور سنت دعاؤں کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے توفیق اور قبولیت اور ہمت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔